بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج میں ایک ایسی بچی کا واقعہ سناؤں گا جو بچپن میں ہی ماں بن گئی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ میری نانی کے گاؤں میں ایک زبیدہ نام کی عورت رہتی تھی۔ زبیدہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بچی کا نام سحر اور چھوٹی کا نام گلشن تھا۔ زبیدہ کے شوہر اسلم کا ٹائیفائڈ بخار ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت زبیدہ کی بیٹی گلشن 2 سال کی تھی۔ زبیدہ ایک ان پڑھ خاتون تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد اپنے مائکے چلی گئی اور زبیدہ کے ماں باپ بھی آخر کتنے دنوں تک اپنی بیٹی زبیدہ اور اس کی بیٹیوں کا بوجھ اٹھاتے۔ انہوں نے زبیدہ سے بات کی کہ ہم تمہاری دوسری شادی کر دیتے ہیں۔ اللہ جانے ہماری کتنی زندگی ہے، ہمارے بعد میں تم کس کے در پر جاؤ گی؟ زبیدہ نے دوسری شادی کے لیے انکار کر دیا اور اپنی بچیوں کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ زبیدہ آخر اپنے شوہر کی سنبھالی ہوئی کمائی بھی کتنے دنوں تک کھاتی۔ زبیدہ نے ہار مان لی اور دوسری شادی کر لی۔ زبیدہ کا دوسرا شوہر اکرم خوش دل لیکن سخت طبیعت کا مالک تھا۔ اکرم زبیدہ کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتا تھا۔ وہ ان سے بہت پیار کرنے لگا تھا۔ اکرم کی بیگ کی فیکٹری تھی۔ زبیدہ بھی اکرم کا ساتھ دینے کے لیے گھر میں بیگ سینے لگی۔ زبیدہ اکرم کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا تو زبیدہ نے ایک ننھے شہزادے کو جنم دیا۔ اکرم بہت خوش تھا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ اکرم کی توجہ زبیدہ کی بیٹیوں سے کم ہوتی جا رہی تھی اور اس کا رجحان اپنے بیٹی کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر اس کا بیٹا ذرا سا بھی روتا تو وہ زبیدہ کو ڈانٹتا کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اس لیے زبیدہ کا تقریباً سارا دھیان اپنے بیٹے کی طرف لگا رہتا۔ سحر یا گلشن جب بھی اپنی امی کو کوئی کام کہتی تو زبیدہ سحر کو کہتی کہ بیٹی تم اب بڑی ہو رہی ہو، اپنا کام خود کیا کرو، ساتھ میں گلشن کو بھی دیکھ لیا کرو۔ سحر تقریباً زیادہ تر کام خود کرنے لگ گئی تھی۔ گلشن کی بھی چوٹیاں بناتی اور کپڑے پہنا دیتی۔ سحر کی عمر تقریباً 12 سال کی ہو گئی تھی۔ سحر جس باجی کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی اس کی شادی ہو گئی تھی۔ سحر اسکول نہیں جاتی تھی کیونکہ زبیدہ جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں پر کوئی اسکول نہ تھا۔ اس بار سحر کا ابو اکرم چاہتا تھا کہ سحر 8ویں کے پیپر دے اور میں اس کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دوں۔ جب سحر کی ٹیوشن والی باجی کی شادی ہو گئی تو زبیدہ نے اکرم سے سحر کی بات کی کہ بورڈ کے پیپر قریب ہیں، سحر کی ٹیوشن کا کیا کرنا ہے؟ تو اکرم زبیدہ کو کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میرے بھائی کا بیٹا شہر سے ایم اے انگلش کر کے آیا ہے اور اس نے ٹیوشن سینٹر کھولا ہے، میں اس سے بات کروں گا، لیکن سحر کو وہیں پر رہنا پڑے گا۔ زبیدہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے مان گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، 1 مہینے کی تو بات ہے۔ اکرم سحر کو اپنے بھائی کے گھر پر چھوڑ آیا۔ اپنے بھتیجے سے بولا، یار وقاص، یہ میری بیٹی سحر ہے، اس کی 8ویں کے پیپر ہونے والے ہیں، اس کو تیاری کروا دو، جب تک پیپر نہیں ہو جاتے یہ یہیں پر رہے گی۔ تو وقاص نے کہا کہ چچا جان آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سحر پاس ہو جائے گی۔ سحر اب وقاص کے گھر میں رہنے لگی۔ جب سارے بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے تو سحر اداس ہو جاتی تھی۔ وہ روز اپنی امی سے فون پر بات کرتی اور امی کو کہتی کہ امی میرا یہاں دل نہیں لگتا، مجھے گھر لے جائیے۔ اس کی امی کہتی بیٹا کچھ دن کی تو بات ہے، پھر تم نے گھر ہی آنا ہے۔ سحر کو وقاص کے گھر میں رہنے کا یہ فائدہ تھا کہ وہ جب بھی چاہتی اپنی پڑھائی کے لحاظ سے کچھ بھی وقاص سے پوچھ سکتی تھی۔ ایک دن رات کے 11 بجے کا وقت تھا کہ سحر کو حساب کے ایک سوال کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ وقاص کے کمرے میں چلی گئی اور بولی، بھائی وقاص یہ سوال مجھے سمجھا دے۔ تو وقاص بولا، اچھا ٹھیک ہے سحر۔ سحر وقاص کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وقاص سحر سے تقریباً 12 سال بڑا تھا۔ جب سحر وقاص کے پاس آ کر بیٹھی تو وقاص نے سحر کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر دی اور سحر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن سحر نے اپنی امی کو فون کیا، امی میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، میں آپ کے بغیر اداس ہو گئی ہوں۔ زبیدہ بولی، اچھا میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ اگلے دن پھر سحر بچوں کے ہوتے ہوئے وقاص کے پاس گئی تو وقاص نے پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ سحر ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔
آج رات میں پھر سحر نے اپنی امی کو فون کیا اور کہا کہ امی ابو کو بولیں کہ مجھے لے جائیں، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ سحر جب بھی اپنی امی کو فون کرتی تو اپنی امی کو کھل کر کچھ نہ بتا پاتی، کیونکہ وقاص اس کے پاس ہی کھڑا ہوتا تھا۔ زبیدہ نے پھر اکرم کو کہا کہ جائیے سحر کو لے آئیے، وہ اداس ہو گئی ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں، وہ بھی تو ایک بچی ہے نا۔ تو اکرم بولا کہ آج فیکٹری سے واپسی پر لے آؤں گا۔ رات کے وقت سحر کے ابو اکرم ابھی سوچ رہا تھا سحر کو گھر لے کر جانا ہے، اچانک ایک ایمرجنسی آرڈر 1000 بیگ کا آ گیا۔ تو اکرم کے ملازم جو گھر جا چکے تھے، وہاں پر صرف 2 ملازم موجود تھے جو فیکٹری میں ہی رہتے تھے۔ 1000 بیگ کا آرڈر اکرم نے اپنے ملازموں کے ساتھ مل کر تیار کرایا۔ زبیدہ نے اکرم کو بہت فون کیے، لیکن فیکٹری میں مشینیں چلنے کی وجہ سے اکرم کو پتہ نہ چل سکا۔ ادھر وقاص کے گھر والے کسی شادی میں چلے گئے تھے۔ آج رات وقاص اور سحر اکیلے تھے۔ وقاص سحر کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، سحر آج تمہیں کچھ پڑھنا نہیں تھا؟ اور سحر نے اپنی آنکھیں نیچے رکھی۔ جب وقاص سحر کے قریب آ کر بیٹھا تو سحر اٹھ کر جانے لگی، تو وقاص نے ایک دم سے اس کو بیڈ پر دھکا دے دیا اور سحر کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ اگلے دن سحر کا ابو اکرم اس کو لینے کے لیے آیا اور بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو روز روز اپنی امی کو فون کر کے کہتی ہو کہ مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ۔ تو اکرم کی اس بات پر وقاص بھی بولنے لگا کہ ہاں چچا جان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس دن سے آئی ہے بس یہی رٹ لگائی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ تو اکرم بولا، بیٹا وقاص، میں ہی پاگل تھا، ان کے شوق پورے کرنے چلا تھا۔ بھلا آج تک کوئی سوتیلی اولاد بھی کسی کی اپنی بنی ہے، یا سوتیلی اولاد نے بھی کسی کی خواہش پوری کی ہے؟ آج اس لڑکی نے بتا دیا کہ میں اس کا سوتیلا باپ ہوں۔ یہ کہہ کر اکرم سحر کو گھر لے آیا۔ سحر جب گھر آئی تو اپنی امی کے گلے لگ کر بہت روئی اور اپنی امی کو وقاص کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ امی، پہلے تو وہ مجھے 4 سے 5 دن چھیڑتا رہا، اور جس دن گھر میں کوئی نہ تھا اس دن اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے اسے بہت روکا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ زبیدہ نے جب یہ بات اپنے شوہر اکرم کو بتائی تو اکرم نے فوراً اپنے بھتیجے وقاص کو فون کیا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو وقاص بولا، چچا جان، آج کل تو نیکی کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ نیکی کی تھی اور آپ نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا۔ اللہ جانے کہ آپ کی بیٹی کہاں منہ کالا کروا کے آئی ہے اور آپ اس کا الزام مجھ پر تھوپ رہے ہیں۔ اکرم نے وقاص کی یہ باتیں سنی تو اس نے زبیدہ سے کہا، کروا دی نا میری بے عزتی، میرا بھتیجا کہہ رہا ہے میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ پتا ہے۔ پھر اکرم اپنی بیٹی سحر کو کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب سحر کے نہ پڑھنے کے بہانے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور اکرم نے سحر کے اوپر تھپڑ دے مارا اور بولا، نہیں پڑھنے جانا ہے تو نہ جاؤ، کم سے کم میرے بھتیجے کے اوپر اتنا گندا الزام تو نہ لگاؤ۔ یہ کہہ کر اکرم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سحر ابھی 12 سال کی بچی تھی، اس کے ساتھ جو سلوک وقاص نے کیا تھا اس نے لفظ بہ لفظ اپنی امی کو بتا دیا۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 5 ماہ گزر گئے۔ سحر کی جسامت میں کافی فرق آ گیا تھا۔ ایک دن سحر کی امی نے سحر کی حالت خراب دیکھی تو وہ اس کو لے کر اسپتال چلی گئی۔ وہاں جا کر سحر اور اس کی ماں کو پتہ لگا کہ سحر ماں بننے والی ہے، تو سحر کی ماں پریشان ہو گئی، گمسم سی ہو گئی اور سحر کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ زبیدہ کو وقاص پر غصہ آ رہا تھا، وہ سوچ رہی تھی کہ میں وقاص کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر زبیدہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا ہم اس بچے کو ضائع نہیں کر سکتے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، ماں کی عمر بہت کم ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ زبیدہ بہت ڈر گئی، گھر آ کر اکرم کو سب کچھ بتایا تو اکرم بولا کہ میں دوبارہ اپنے بھائی اور بھتیجے سے بات نہ کروں گا، پہلے ہی جب میں نے فون کیا تھا اس نے میری کم بے عزتی کی تھی۔ ساتھ ہی اکرم نے کہا کہ اب یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ تو زبیدہ اور سحر رونے لگی اور زبیدہ کہنے لگی، نہیں ایسا نہ کرو اکرم، تمہاری مہربانی ہوگی، مجھ سے میری بچی کو دور نہ کرو، وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ میں اسے اکیلا چھوڑ سکوں۔ اکرم تمہاری مہربانی ہے، ایسا نہ کرو۔ اکرم کہنے لگا، زبیدہ اگر تم چاہتی ہو کہ سحر زندہ رہے تو اسے اس گھر سے جانا ہوگا،
میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، لوگ تو مجھے ہی برا سمجھیں گے نا اور کہیں گے سوتیلا باپ تھا، دکھا دینا سوتیلے باپ نے اپنی اوقات۔ ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ سحر اس گھر سے چلی جائے، اور اس میں سحر کی بھی بھلائی ہے۔ پھر اکرم سحر کو اپنی خالہ کے یہاں لے گیا۔ اکرم کی خالہ کہنے لگی، بھلا میں کیوں اس بدنامی کے ڈھیر کو اپنے گھر میں رکھوں، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ ارے بھائی، لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے تو میں کیا بتاؤں گی، میری بھی کوئی عزت ہے، اور ویسے بھی میرا تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، تم تو پھر بھی اس کے باپ ہو۔ جب تم اسے باپ ہو کر اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تو تم آرام اور سکون سے رہو گے؟ بھیا اکرم، تم اسے یہاں سے لے جاؤ۔ تو اکرم سحر کو گھر واپس لے آیا اور زبیدہ کو بولا، اس کا بچہ ضائع کرا دو۔ تو زبیدہ رونے لگی اور اکرم کو کہنے لگی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر یہ بچہ ضائع کروایا تو سحر کی جان کو خطرہ ہے۔ زبیدہ نے سوچ لیا تھا کہ اکرم کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن میں اپنی بیٹی کو انصاف دلا کر رہوں گی۔ اگلے دن زبیدہ سحر کو لے کر وقاص کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب زبیدہ وقاص کے گھر جاتی ہے تو وقاص اپنی چاچی زبیدہ اور سحر کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور وقاص کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ زبیدہ وقاص کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگا لیتی ہے کہ اسی کمینے نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وقاص کے ماں باپ کہتے ہیں کہ بہن بیٹھو، کیا لوگی آپ؟ زبیدہ بولی، کچھ نہیں، بس ادھر سے گزر رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کا حال چال پوچھتے چلوں۔ زبیدہ کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ اس سے اگلے دن زبیدہ نے وقاص کو فون کیا اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ جب وقاص اپنی چاچی زبیدہ کے گھر آتا ہے تو زبیدہ بڑے پیار سے وقاص سے بات کرتی ہے کہ بیٹا، یہ سحر تمہاری امانت ہے، تم اس سے شادی کر لو اور اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ لیکن وقاص آگے سے غصے میں بولتا ہے اور کہتا ہے کہ چاچی، آپ کسی اور کا الزام مجھ پر کیوں تھوپ رہی ہیں؟ زبیدہ بھی غصے سے بولی، یہ کسی اور کا الزام نہیں بلکہ تمہارا ہی گناہ ہے، اور تمہیں یہ قبول کرنا ہی ہوگا کہ یہ گناہ تم نے کیا ہے۔ بولو، تم نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ زبیدہ اپنے موبائل میں یہ سب باتیں ریکارڈ کر رہی تھی، لیکن اس بارے میں وقاص کو کچھ پتا نہ تھا۔ پہلے تو وقاص نہیں مانا، پھر اچانک غصے سے بولا کہ ہاں، میں نے ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، بولو کیا کرو گی؟ میں تو لڑکا ہوں، میری تو کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے گی، لیکن تمہاری بیٹی کی بدنامی ہوگی وہ الگ، اور تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی بھی کوئی نہیں کرے گا۔ جاؤ بتاؤ لوگوں کو اور بولو، سب کو بولو کہ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یعنی زنا کیا ہے۔ یہ کہہ کر وقاص واپس جانے کے لیے مڑتا ہے۔ زبیدہ کو وقاص کی بات سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے اور زبیدہ پیچھے سے وقاص کی گردن میں چھری مار دیتی ہے اور وقاص کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد زبیدہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنی بہن کے گھر آ جاتی ہے اور اپنی بہن کو اپنی بیٹی کی ساری دکھی کہانی سناتی ہے۔ زبیدہ کی بہن کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ زبیدہ کی بیٹی کو اپنے گھر پر رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد پولیس زبیدہ کو وقاص کے قتل کے جرم میں پکڑ کر لے جاتی ہے۔ اکرم کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ زبیدہ سے ملنے کے لیے تھانے میں آتا ہے۔ جب زبیدہ سے ملتا ہے تو اسے کہتا ہے، زبیدہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو زبیدہ نے موبائل میں کی ہوئی ریکارڈنگ اکرم کو سنائی تو بولا کہ مجھے بتا دیتی، میں خود اس کو دیکھ لیتا۔ تو زبیدہ بولی، آپ کو بتایا تو تھا لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، مجھے اپنی بیٹی کی بہت تکلیف تھی، اس لیے میں نے بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ زبیدہ کی ریکارڈنگ جب انسپیکٹر نے سنی تو اسے بھی بہت زیادہ دکھ ہوا۔ پھانسی اور عمر قید کی جگہ زبیدہ کو 10 سال کی قید ہوئی۔ ادھر زبیدہ کی بیٹی سحر نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ سحر کی خالہ اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگی تھی اور وہ زبیدہ اور اس کی بیٹی سحر کی حقیقت جانتی تھی۔ سحر کی خالہ جانتی تھی کہ میری بہن زبیدہ بہت تکلیفوں سے گزری ہے، اس لیے اس نے سحر کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دی اور سحر آج اس گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ کیا سحر کی ماں زبیدہ نے وقاص کو جیسی موت دی تھی، کیا وہ اسی کا حقدار تھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کی سوچ کا پتہ چل سکے۔ اللہ حافظ۔